ونصلي ونسلم على رسوله اجے مدینہ محمد الیاس قادری غزنوی اور پھر حضور کی جانب سے تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری بدعملی کا سیلاب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ ادھر دیکھو مسلمان ظلم و استبداد کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ خصوصاً آج برما میں مسلمانوں کو بے دریغ شہید کیا جا رہا ہے۔ ان کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے زندہ آگ میں جھونکا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو پکڑ کر بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ عورتوں کی عزتیں لوٹ کر پھر ان کو بھی آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور یہ منظم طور پر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ افسوس تقریباً دنیا خاموش تماشائی بن کر رہ گئی ہے۔ ایک کاش ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ پیدا ہوتا اور ہم اپنے برما کے مظلوم مسلمانوں کے کسی کام اے اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمارے برما کے مظلوم مسلمانوں کی غیر سے مدد فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے شہیدوں کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما، اور جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرما، زخمی ہیں ان کو در در کی ٹھوکروں سے بچا، اے اللہ ان انسانوں کو رحم فرما، اے مظلوموں کے مددگار کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما، اے اللہ رحم فرما، ان انسانوں کو رحم فرما، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، جس سے ہو سکے ان مظلوموں کی ضرور مدد کرے، ان کی حاجت روائی کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے قید کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا اللہ رب العزت اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کرے گا اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کرنے سے بہتر ہے، اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کرے اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کے شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جن سے ہو سکے ضرور ان کی امداد کریں، ان کی حاجت روائی کریں، ان کی مشکل کشائی کریں، اس آڑے وقت میں ان کا ساتھ نچالیں، جیسے مظلوم ہے کہ آپ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں چاہتے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ عز و جل نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا کی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں، اور جب
انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ افسوس ہر کوئی آج اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے اور اپنے مظلوم مسلمانوں سے ہمدردی کے دو بول بولنے تک کی بھی ہمیں توفیق نہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت سے تیری آتے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ جس دین کے مضمون سے کبھی پیسر و کسرا خود آج وہ مہمان سرائے پکارا ہے۔ وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزاں، اب اس کی مجالس میں نہ بستی نہ دیا ہے۔ جس دین کی حجت سے زبردیان سے مغلوب، اب معترض اس دین پہ ہر دفرا ہے۔ وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی، پر نام تیری قوم کا جہاں اب بھی بڑا ہے۔ ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ، آخر مدت سے اسے دور زمان دیکھ رہا ہے۔ وہ قوم کے آفاق میں جو سرو فلک تھی، وہ جھاگ میں اسلاف کی ابرو بتا ہے۔ کھوجی کے کما جھاگ کا لگتا ہے اب اتنا، گنگشت میں ایک قافلہ بے صبر ڈرا ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا ڈھیلا ہے۔ دیکھے ہیں یہ دل اپنی ہی غفلت کے بدولت، دیکھے ہیں یہ دل اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اے کسی امت کے نگہباں، تیرا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ اے چشمہ رحمت بھی ابھی انت و امی، دنیا پہ تیرا لطف سدا عام رہا ہے۔ جس قوم نے گھر اور وطن تجھ سے چھڑایا، جب تو نے کیا نیک سلوک ان سے کیا ہے، توبہ تیرا دیکھ کے رب اور ترحم ہر باغی و سرکش کا سلاخن کو جھکا ہے۔ بتاؤ تیرے جب کے یہ اعداء سے ہیں، اپنے اعداء سے غلاموں کو کچھ امید سوا ہے؟ کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا گئے۔ امت پہ تیری نیک بھی ہے بد بھی ہے، لیکن دلدادہ تیرا ایک سے ایک ان میں سوا گئے۔ ایمان اسے کہتے ہیں عقیدے میں ہمارے، وہ تیری محبت تیری عزت کی بنا ہے۔ جو خاص تیرے در پہ ہے جاروں سے اٹھتی، وہ خاص ہمارے لیے دارو شفا ہے۔ ہم نیک ہیں یا بد ہیں، پھر آخر ہیں تمہارے، نسبت بہت اچھی ہے۔ اگر حال برا ہے تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔